علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو نفسیات بطور علم روح کے بارے میں پڑھایا تھا، اس کی مختصر سی تعریف بتائی تھی۔ اسی طرح آج کی ویڈیو میں آپ کو نفسیات بطور علم ذہن کے بارے میں بتاؤں گی، سائیکالوجی ایز سائنس آف مائنڈ۔ جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جو نفسیات بطور علم روح تھی، اس کو کس طرح کے اعتراضات کی وجہ سے ماہرین نے اس کی تعریف کو ترک کر دیا تھا، اور اس کے بعد کچھ ماہرین نے نفسیات بطور علم ذہن، سائیکالوجی ایز سائنس آف مائنڈ کو سامنے لایا۔ روح کے بعد نفسیات کو ذہن کا علم کہا جانے لگا، گویا نفسیات ذہن کے مطالعے کا نام ہے۔ فرد کی نفسیاتی کیفیت، جذباتی احساسات، شعوری اور لاشعوری اعمال کے مجموعے کو ذہن یعنی کہ مائنڈ کہا جاتا ہے۔ دماغ کسی صورتحال کو محسوس کر کے جو رد عمل پیش کرتا ہے وہ ذہن کی بدولت ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ جو بھی ہماری کیفیت، جذبات، احساسات، شعوری اور لاشعوری اعمال محسوس کرتا ہے، ان ساروں کو جو رد عمل ان کے آگے سے اکارڈنگ جو رد عمل پیش کرتا ہے وہ ہماری ذہن کی بدولت ہوتا ہے۔ اس کے بعد یونانی ماہرین نے روح کو ذہن کے مترادف قرار دیا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سقراط، افلاطون اور ارسطو اسی تصور کے حامی تھے۔ جدید دور کے ماہرین نفسیات ولیم وانڈ اور ٹینچر نے بھی نفسیات کو علمی ذہن قرار دیا ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں ذہن کی بجائے ذہنی اعمال کی اصطلاح استعمال ہونے لگی، کیونکہ ماہرین کا خیال تھا کہ ذہن بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ذہنی اعمال ہی ذہن کی عکاسی کرتے ہیں، اور ہم ذہنی اعمال سے ہی فرد کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے 18ویں صدی میں ذہن کی بجائے ذہنی اعمال کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، مطلب کہ ذہن نہیں، ذہنی اعمال جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، ذہن بذات کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے نا، وہ گوشت پوست کا بنا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر جو ذہن ہوتا ہے نا وہی ہمارے اعمال کی عکاسی کرتا ہے، اور ہم ذہنی اعمال سے ہی فرد کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ کسی دوسرے فرد کے بارے میں جاننے کے لیے نا اس کے ذہنی اعمال کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے اعمال جو ذہن میں ہے نا وہ ان میں کیا چل رہا ہے، اس بات کا جاننا ضروری ہے۔ نیکسٹ پہ کیا ہے، ذہن کے عناصر جو کہ ذہن کے حصے ہوتے ہیں۔ مختلف ماہرین نفسیات نے ذہن کے 3 عناصر شعور، تحت الشعور اور لاشعور بیان کی ہیں، جن کی تفصیل بھی درج ذیل ہے اور میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ فرسٹ آف آل کیا ہے، شعور، کنسیپشن۔ شعور سے مراد ہے فوری آگاہی۔ فوری آگاہی مینس جو ہمیں اسی وقت آگاہ ہوتا ہے، وہ ذہنی کیفیت جس سے ہم اسی وقت آگاہ ہوتے ہیں وہ ہمارا شعور کہلاتا ہے۔ مطلب کہ جو ہمارا حال کا ہوتا ہے، جو حال میں اس وقت ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ویڈیو دیکھنے کے دوران بھی ابھی آپ کے ذہن میں جو چل رہا ہوگا وہ آپ کا شعور ہوگا۔ شعور کی بات ہماری ذہن میں اسی وقت موجود ہوتی ہے اور ہم اس سے اس طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تحت الشعور، سب کانشینس۔ کچھ شعوری کیفیت تحت شعور میں چلی جاتی ہیں اور وہاں محفوظ ہو جاتی ہیں یا ضائع ہو جاتی ہیں۔ شعوری کیفیت کو ہم فوری طور پر دہرا سکتے ہیں، یعنی وہ کیفیت جو پہلے شعوری ہوتی ہے بعد میں شعور سے نکل کر تحت الشعور میں چلی جاتی ہے۔ سب کانشیس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ شعوری کیفیت جو مطلب کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حال میں ہماری ذہنی کیفیت جس سے ہم اسی وقت آگاہ ہوتے ہیں وہ ہمارا شعور ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہن کے جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتے رہتے ہیں، جو کیفیت ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تو جو شعور ہوتا ہے وہ تحت شعور میں یعنی کہ اگلے حصے میں چلا جاتا ہے، وہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے دہرا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ ٹائم بعد وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات تھی کہ شعوری کیفیت کو ہم فوری طور پہ دہرا سکتے ہیں، مطلب فوراً سے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ فلانی بات، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات ہوئی تھی، آپ انہیں فوراً سے دہرا لیتے ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی لاشعور، انکانشینس۔ ذہن کا یہ حصہ ایسا ہے جس سے ہم براہ راست آگاہ نہیں ہوتے۔ لاشعوری مواد کو ہم اپنی مرضی سے دہرا نہیں سکتے، ہماری بھولی بچری دبی ہوئی ایسی خواہشات جو لاشعور میں چلی جاتی ہیں، ہم انہیں تحلیل نفسی یا نومیت کے ذریعے دہراتے ہیں۔ مطلب کہ نا انکانشینس لاشعور مواد ایک ایسا حصہ ہے جس سے ہم براہ راست آگاہ نہیں ہوتے۔ لاشعوری مواد کو ہم اپنی مرضی سے نہیں دہرا سکتے، ہماری بھولی بچی دبی ہوئی ایسی خواہشات جو لاشعور میں چلی جاتی ہیں، ہم انہیں نہیں دہرا سکتے۔ مطلب کہ آپ کے بچپن کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں آپ کو یاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن اچانک کسی نہ کسی دن آپ کے ذہن میں جب وہ واپس آتی ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تحلیل نفسی یا نومیت کے ذریعے لاشعوری مواد کو دہرا لیا ہے۔ اب جو آپ کو میں نے ذہن کے عناصر کروائے تھے، ذہن کے سے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کے پیپر میں مسٹ آ سکتے ہیں، تو آپ انہیں ٹک کر لو اور انہیں یاد بھی کر لو۔
اس کے بعد آ جاتی ہیں نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 4 پہ، ذہن کی خصوصیات، مطلب کہ اس کی خوبیاں، ذہن کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اب فرسٹ پہ ذہن کی خوبی کیا ہے کہ ذہن فعال ہوتا ہے، ہر طرح کے تجربات قبول کرتا ہے، ذہن میں ہر وقت جو تجربہ ہوتا ہے وہ ذہن فوراً سے قبول کرتا ہے اور اس کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا جس پہ ذہن نے انکار کیا ہو کہ میں یہ تجربہ وصول نہیں کرتا، وہ ہر قسم کے تجربات کو قبول کر لیتا ہے۔ سیکنڈ پہ کیا بتا رہے ہیں، ذہن میں تسلسل پایا جاتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے تجربات ایک تسلسل میں موجود ہوتے ہیں۔ مطلب کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں نا وہ کہ بیسکلی ہمارے ذہن میں تسلسل اس طرح پایا جاتا ہے کہ ماضی کی بات ماضی میں ہوتی ہے، حال کی حال میں ہوتی ہے اور مستقبل کی مستقبل میں، یہ لائن میں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماضی کی بات ڈائریکٹ مستقبل یا مستقبل کی بات حال میں آ گئی ہو، یہ بالکل لائن پہ ماضی، حال اور مستقبل کے تجربات ہوتے ہیں، وہ ایک لائن پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تسلسل صرف حادثے یا کسی ذہنی بیماری کی صورت میں ہی ٹوٹتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ذہن ڈیمیج ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے وہ جیسے ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کا جو ذہن کا تسلسل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو اکثر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو بھول جاتی ہے، یا وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے، یا انہیں ماضی کی باتیں یاد نہیں رہتی، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ پہ کیا بتایا جا رہا ہے، تسلسل کے علاوہ ذہن میں وحدت پائی جاتی ہے، ذہنی اعمال ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوتے۔ مطلب وحدت پانے کا مطلب کیا ہے کہ ذہن میں نا تفکر، ارادہ، احساسات وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم صرف مطالعے کی خاطر ہی ان کو الگ الگ تجزیہ کرتے ہیں، ورنہ ذہن کے یہ سب ایک حصے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، مطلب ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فورتھ پہ کیا بتایا جا رہا ہے، ذہن غیر مادی ہے، جبکہ جو دماغ ہے وہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے۔ ذہن غیر مادی مطلب ذہن ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، پرکھ نہیں سکتے، جبکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا اپنا وزن ہے۔ ذہن کا تعلق دماغ سے ضرور ہے، مگر وہ جو ہمارا ذہن ہے نا وہ غیر مادی ہے، اس کا مادی وجود نہیں ہے۔ ففتھ پہ کیا بتایا جا رہا ہے، ذہنی اعمال ہر شخص کی ذاتی اور انفرادی ہوتے ہیں، فرد خود ہی اپنے ذہنی اعمال کو بہتر طور پر جان سکتا ہے، فرد کی حالات، خواہشات، ارادے، آرزو کوئی دوسرا براہ راست نہیں جان سکتا۔ مطلب ذاتی انفرادی ہر کسی کی الگ ہوتے ہیں، میرے الگ اور آپ کے الگ۔ اب میں آپ کے ذہن کے بارے میں نہیں جان سکتی کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کون سی خواہشات ہیں، کون سے ارادے ہیں، کون سی آرزو ہے، اور آپ یہ نہیں جان سکتے کہ میرے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ مطلب ایک دوسرے کے ذہن کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا، ہر فرد اپنے ذہنی حالات، ارادے، خواہشات کے بارے میں خود ہی براہ راست اچھے طریقے سے آگاہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ کیا ہے، ذہنی اعمال ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، ہمارے ذہنی اعمال میں کوئی وقفہ نہیں آتا، حتیٰ کہ نیند کی حالت میں بھی یہ ذہن مصروف رہتا ہے۔ نیند کے دوران خواب دیکھنا اس کی مثال ہے، اگرچہ نیند کے دوران ذہنی سرگرمیاں سست ہو جاتی ہیں مگر رکتی نہیں ہیں۔ فردر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذہنی اعمال ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، وہ ہر حالت میں آپ کے جو ذہنی اعمال ہوتے ہیں نا وہ جاری رہتے ہیں، ان میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آتا، وہ کبھی نہیں رکتے، حتیٰ کہ نیند کی حالت، جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی آپ کا ذہن مصروف ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور جب آپ کو نیند میں خواب آتا ہے تو یہ اس کی ایک ایسی اہم مثال ہے کہ ہمارا ذہن جاگ رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ نیند کے دوران ذہنی سرگرمیاں سست ہوتی ہیں مگر رکتی نہیں ہیں، تھوڑی سی سست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7 پہ کیا ہے کہ ٹینسر کا خیال ہے کہ ذہنی اعمال نہ صرف ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں بلکہ ہماری ذہنی کیفیت میں بھی تغیر میں آتا رہتا ہے۔ ذہن سے متعلقہ ان تمام معلومات کے بعد اب ہم نفسیات کے لیے علم ذہن کی تعریف کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ساری معلومات، اس کی خصوصیات جو ملی ہیں نا، ان سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ذہن کا علم جو ہے ان کو ہم تجزیہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات بطور علم ذہن ہے۔ لیکن اس کے بعد ذہن، یہ ذہنی اعمال، اگر نفسیات کو ذہن کے بجائے ذہنی اعمال کا علم سمجھا جائے تو یہ تعریف کافی حد تک قابل قبول ہو جائے گی۔ یہ تعریف علم روح کے مقابلے میں قدرے بہتر ہوگی۔ اس کے باوجود اس تعریف پر بھی چند اعتراضات ہیں۔ اب دیکھیں، نفسیات بطور علم روح پہ بھی کچھ اعتراضات آئے تھے، اسی طرح نفسیات بطور علم ذہن پہ بھی کچھ اعتراضات آ گئے ہیں، کچھ تنقید آ گئی ہیں جو ہم نے روح کی پڑھی تھی، اسی طرح ذہن کی بھی کوئی تنقید ہیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے کہ ذہنی اعمال کا مشاہدہ صرف ذاتی طور پہ کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص براہ راست کسی کے ذہنی اعمال کو نہیں جان سکتا۔ بات وہی ہو جاتی ہے جو پیچھے تک ذاتی اور انفرادی ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے ذہنی اعمال کے بارے میں خود بہتر جانتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کے بارے میں نہیں جان سکتا، تو کوئی دوسرا بندہ پھر اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا، تو یہ اس لحاظ سے غلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے کہ ذہنی اعمال چونکہ ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں اس لیے ان کی پڑتال اور تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ مینس یہ کہ ذہنی اعمال ہر وقت چلتے رہتے ہیں، وہ جاری و ساری رہتے ہیں، ہر 5 منٹ بعد، ہر سیکنڈ بعد وہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی پڑتال یا تصدیق نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 پہ کیا ہے کہ ذہن بھی روح کی طرح غیر مادی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس پر بھی سائنسی تجربات نہیں ہو سکتے۔ ذہن کو کبھی کسی نے دیکھا ہے، کبھی پرکھا ہے، کبھی چھوا ہے، آپ دماغ کو چھو سکتی ہو، ذہن کو نہیں چھو سکتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے۔ نمبر 4 پہ کیا ہے کہ
اگر نفسیات کو صرف ذہنی اعمال کا علم کہا جائے تو حیوان، بچے، ذہنی مریض اس کی دائرہ کار سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اپنے ذہنی اعمال کا خود مطالعہ نہیں کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوسرا، افراد کی ذہنی کیفیت کو جاننے کے لیے ان کی رائے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ جانور اپنی رائے دے نہیں سکتے، جبکہ بچوں اور ذہنی مریضوں کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کہ اگر ہم اس ذہنی اعمال کو علم سمجھ لیں نا، کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نفسیات بطور علم ذہن ہے، تو اس مقابلے میں نا پھر جانور، بچے اور جو ذہنی مریض ہیں وہ خارج ہو جائیں گے، کیوں جانور اپنی رائے دے نہیں سکتے، بچے اور مریض ہوتے ہیں ان کی ذہن باتوں پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، وہ بہکی سی باتیں کرتے ہیں۔ ان تمام اعتراضات کی وجہ سے نفسیات کو صرف علم ذہن نہیں کہا جا سکتا، لہذا یہ تعریف بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نیکسٹ پہ کیا آ جاتا ہے جی، آپ نے جیسے نفسیات بطور علم ذہن کی تعریف کو ترک کیا تو آگے آ گیا نفسیات بطور علم شعور، سائیکولوجی ایز سائنس آف کانشینس۔ شعور سے مراد فوری آگاہی ہے۔ بات وہی ہو جاتی ہے کہ فوری آگاہی جو اسی وقت ہمارے ذہن میں ہم اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نفسیات کو اگر علم شعور کہا جائے تو اس سے مراد ایسا علم لیا جائے گا جو فرد کی شعوری کیفیت سے متعلق ہوگا۔ اس تعریف کی روح سے شعوری کیفیت کے علم کو نفسیات کا نام دیا گیا ہے۔ جان ڈیوی، امریکی ماہر نفسیات جان ڈیوی نے نفسیات کو شعور کا علم قرار دیا۔ اس نے کہا ہے کہ شعور ہمیشہ بامقصد ہوتا ہے، فرد اپنے شعور کا وقف اور تجزیہ خود کرتا ہے۔ مطلب شعور جب ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں، جو اس وقت بات ہوتی ہے اس کا تجزیہ ہم خود کرتے ہیں، وہ ایک مقصد والی چیز ہوتی ہے اور اس سے ہم خود اچھے طریقے سے واقف ہوتے ہیں۔ ولیم جیمز نے اب شعور کی تعریف کیسے کیا؟ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز نے بھی نفسیات کو شعور کے مطالعے کا نام دیا ہے۔ اس نے جو شعور کی اصطلاح متعارف کرائی ہے نا، اس کا کہنا تھا کہ شعوری افکار کی بہو کا مطالعہ نفسیات ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شعور ایسی ذاتی کیفیت ہے جو فرد کو اپنے ذہنی اعمال کی آگاہی فراہم کرتی ہے۔ بات وہی ہو جاتی ہے کہ وہ ذاتی کیفیت ہے، اس سے ہم خود آگاہ ہوتے ہیں ہر ٹائم۔ شعور سے مراد وہ تمام ذہنی کیفیات ہیں جن سے ہم اسی وقت آگاہ ہوتے ہیں، وہ سب افکار، اعمال، تجربات، مشاہدات جن سے ہم فوری طور پر آگاہ ہوتے ہیں، جن کو دہرانے کے لیے ذہن پر زور نہیں دینا پڑتا، انہیں احاطۂ شعور کہا جاتا ہے۔ ولیم جیمز نے احاطۂ شعور کے دو حصے بیان کیے ہیں، واضح شعور اور حاشیائی شعور۔ فوکل کنسیشنز جو کہ واضح شعور ہے، شعور کا وہ حصہ جو توجہ کا مرکز ہو اسے مرکز شعور یا واضح شعور کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پہ کیا آ جاتا ہے جی، مارجنل حاشیائی شعور۔ میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں اس میں۔ شعور کا وہ حصہ جو مرکز شعور کے علاوہ ہوتا ہے حاشیائی شعور کہلاتا ہے۔ شعور کے بارے میں اس بات پر تو ماہرین متفق ہیں کہ شعور ذہن کا ایک حصہ ہے، جبکہ شعور کے علاوہ بھی ذہن کے حصے ہیں، جیسے کہ تحت الشعور اور لا شعور کہا جاتا ہے۔ ذہن اور ذہنی اعمال کے مقابلے میں نفسیات کو علم شعور قرار دینے سے اس کی مزید محدود کرنے کا مترادف ہوتا ہے۔ مطلب کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب ہم اگر شعور کو ذہن کا حصہ قرار دیں تو اس کی تو باقی بھی دو حصے تھے، جیسے کہ تحت الشعور اور لا شعور، سب کانشینس اور ان کانشینس، جسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ نفسیات بطور علم ذہن میں اس کی میں نے تعریف آپ کو بتائی تھی۔ تو پھر اگر ہم شعور سے کہیں گے تو یہ دو تعریفیں اس کے زمرے سے الگ ہو جائیں گی، اس سے الگ ہو جائیں گی اور وہ تک محدود نہیں رہ سکیں گی، تو اس تعریف کا فائدہ نہیں ہے۔ اب جیسے کہ نفسیات بطور علم ذہن کی کچھ تنقید تھیں، کچھ اعتراضات تھے، اسی طرح نفسیات بطور علم شعور کے بھی کچھ اعتراضات ہیں جنہیں تنقید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نفسیات بطور علم شعور پر مندرجہ ذیل اعتراضات کی وجہ سے اس کی تعریف کو مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ فرسٹ آف آل، شعور بھی ذہن اور روح کی طرح غیر سائنسی اصطلاح ہے، اس پہ تجربات نہیں ہو سکتے۔ اب شعور کو کس نے چھوا پرکھا ہے، بات وہی آ جاتی ہے۔ سیکنڈ پہ کیا ہے کہ شعور اور شعوری اعمال کا مطالعہ سائنسی انداز میں نہیں کیا جا سکتا، شعوری اعمال کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی پڑتال کی جا سکتی ہے۔ مطلب جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ذہن یہ ذاتی اور انفرادی ہوتے ہیں اور ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح شعوری کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے، ان کی پڑتال اور تصدیق بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 پہ کیا ہے، شعوری کیفیات بھی سراسر ذاتی کیفیت ہوتی ہے، ہر فرد صرف اپنے شعور اور شعوری کیفیت سے ہی آگاہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ اچھا 3 کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر شخص اپنی ذاتی شعوری اور لا شعوری کیفیت سے آگاہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اسے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 پہ کیا ہے، صرف شعور کو نفسیات کا علم قرار دینے سے تحت الشعور اور لا شعوری ذہنی اعمال نفسیات کے دائرے عمل سے باہر نکل جاتے ہیں، گویا ہم کم حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جبکہ زیادہ حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بات وہی جو میں نے آپ کو اوپر بتائی تھی کہ اس کے دو حصے جو ہے سب کانشینس اور ان کانشینس، اس کو ہم اس میں سے شعور اور تحت الشعور اور لا شعوری کو نکال رہے ہیں اس کے دائرے عمل سے، تو پھر ایک شعوری ہم اس میں لا رہے ہیں تو اس کے زیادہ حصے کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 5 پہ ذہنی اعمال کی طرح حیوانوں، بچوں اور ذہنی مریضوں کے لیے بھی شعوری اعمال کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔
بات وہی ہے، حیوان اپنی رائے دے نہیں سکتے، بچے اپنی رائے بتا نہیں سکتے، ان کی باتوں پہ یقین کوئی نہیں کرتا، ذہنی مریض بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا، تو یہ بھی اس سے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 6 پہ کیا ہے؟ نفسیات ایک سائنس ہے جس میں تمام زندہ نامیات کا مطالعہ اور مشاہدہ شامل ہے، جبکہ اسے علم شعور کہنے سے نفسیات کا علم بہت زیادہ محدود ہو جائے گا، اس لیے اس کی تعریف کو بھی سند قبولیت حاصل نہ ہو سکے گی۔ تاہم ولیم جیمز اور جان ڈیوی کی گرانے قدر خدمت نفسیات کو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن اس نفسیات بطور علم شعور جو جان ڈیوی اور ولیم جیمز کا تھا، اس نے ہماری نفسیات کی سائنس کو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن اس کی ان دونوں کی اس تعریف کو جو کہ انہوں نے شعور کے بارے میں بتائی ہے، ان دونوں کو ترک کر دیا گیا، کیونکہ اس کے کچھ ایسے اعتراضات تھے جو جیسے کہ نفسیات بطور علم روح کے تھے اور نفسیات بطور علم ذہن کے تھے۔ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اگر آپ کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔